إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قابل احترام حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، تمام تعریفیں اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہیں جو اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا ساری دنیا کا خالق اور مالک ہے۔ بعدہ لاکھوں درود و سلام ہو جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو اللہ کے بندوں تک بلا چون و چرا، بلا کمی و پیشی عمل کر کے پہنچا دیا۔ حاضرین جمعہ، 2 جمعہ پہلے میاں بیوی کے حقوق کے تعلق سے ہمارے درمیان میں گفتگو ہوئی تھی، تو اس جمعہ میں ہم نے یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ بعد کے جمعہ میں انشاءاللہ عورتوں کے اپنے شوہروں پر کیا کیا حقوق ہیں اس کے تعلق سے گفتگو کریں گے۔ یقینی طور پر یہ جان لیں کہ میاں بیوی کا رشتہ اس دنیا کے اندر بہت ہی بہترین رشتہ، عمدہ رشتہ، پاکیزہ رشتہ ہے، اور یہ رشتہ سب سے پہلا رشتہ ہے جسے اللہ رب العالمین نے جنت میں آدم اور حوا کے ذریعے سے سب سے پہلے یہ رشتے کی بنیاد کی۔ میاں بیوی کے رشتے کے بعد یہ تمام رشتے اس دنیا میں وجود میں آئے ہیں۔ ماں باپ کا رشتہ، بھائی بہن کا رشتہ، تمام رشتے بعد میں ہی وجود میں آئے۔ اللہ کے حقوق کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں، اس کے بعد اپنے ماں باپ کے حقوق ہیں، اس کے بعد کا درجہ آتا ہے میاں بیوی کے آپس میں حقوق ہے۔ میاں بیوی کے حقوق میں اس سے پہلے کے جمعہ میں یہ بتا دیا گیا کہ شوہر کے شوہروں پر اپنے بیویوں کے کیا کیا حقوق ہیں، تو انشاءاللہ آج اس بات پر ہم گفتگو کریں گے کہ عورتوں کے اپنے شوہروں پر کیا کیا حقوق ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہا، عورتوں کے لیے اس بات کا حکم دیا کہ اگر وہ عورت 4 کام کو دنیا کے اندر پابندی کے ساتھ میں کر لے گی تو وہ عورت جنتی عورت ہے، بلکہ اس عورت کو قیامت کے دن اللہ کے جانب سے یہ حکم ہوگا کہ تو جنت کی جو 8 دروازے ہیں ان دروازوں میں سے جس دروازے سے تو داخل ہونا چاہتی ہے داخل ہو جا۔ سب سے پہلے یہ بتایا گیا کہ اس حدیث کے اندر اذا صلت المرأة خمسها، جو عورت دن میں 5 نمازیں پابندی کے ساتھ میں ادا کر لیتی ہے، تو اس سے یہ بات یہ بھی معلوم ہوئی
کہ نماز کی فرضیت صرف مردوں پر نہیں ہے بلکہ نماز کی فرضیت عورتوں پر بھی ہے۔ جیسے مرنے کے بعد خبر سے اٹھانے کے بعد سب سے پہلا جو سوال ہوگا مردوں کو نماز کے بارے میں پہلا سوال ہوگا، تو ویسے ہی پہلا سوال عورتوں سے بھی نماز کے تعلق سے ہوگا۔ اگر وہ عورتیں نماز اگر دنیا میں برابر ادا کر چکی ہیں تو اللہ رب العالمین کے رضامندی سے جنت میں داخل ہو سکتی ہیں۔ تو لہذا جو عورتیں اپنے گھروں کے اندر رہا کرتی ہیں وہ عورتوں پر بھی یہ ضروری ہے کہ گھر میں نماز کی پابندی کرے، بلکہ نماز کی پابندی وہ خود بھی کرے اور گھر میں رہنے والے بچوں کی بھی تربیت کرے۔ تربیت میں بچوں کو سب سے پہلے نماز کا حکم دے۔ بہرحال 4 باتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جو عورت یہ 4 کاموں کو پابندی سے کر لے گی وہ عورت جنت میں داخل ہوگی۔ وہ سب سے پہلا کام ہے اذا صلت المرأة خمسہا، جب عورت دن میں 5 نمازیں پابندی کے ساتھ میں پڑھ لے۔ اس کے بعد کہا وصامت شہرہا، رمضان کے مہینے کے روزے رکھ لے، جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے اسے توفیق ہو اتنے روزے وہ عورت رمضان کے مہینے میں روزے رکھ لے۔ تیسرا حکم دیا کہ وہ اپنے آبرو کی حفاظت کرے، اپنے شرمگاہ کی وہ حفاظت کرے۔ چوتھا حکم دیا وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، بعض روایات میں ہے کہ وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، یعنی وہ عورت پر یہ لازم ہے کہ وہ عورت اپنے شوہر کی بھی اطاعت کرے۔ تمام عورتوں پر یہ لازم ہے کہ جہاں وہ نماز کی پابندی کرتی ہے، روزوں کی پابندی کرتی ہے، اپنے آبرو کی حفاظت کرتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عورت اپنے شوہر کی بھی اطاعت کرے۔ اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی کے علاوہ جو بھی کام کرنے کا شوہر بیوی کو حکم دیتا ہے تو وہ بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے، وہ اس کی فرما برداری کرے۔ اگر کوئی عورت دنیا میں اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، شوہر کی ناقدری کرتی ہے، شوہر کی عزت نہیں کرتی ہے، شوہر کا احترام نہیں کرتی ہے، شوہر کی فرما برداری کیے بغیر اسے ستاتی ہے، تکلیف دیتی ہے، پریشان کرتی ہے، تو یاد رکھ لے پھر اس عورت کے نمازیں وہ جتنے چاہے نمازیں ادا کر لے، وہ پوری نمازیں اس کے لیے بیکار ہیں۔ وہ جتنے بھی روزے رکھ لے اس کے روزے بیکار ہیں، وہ کتنی بھی تلاوت کر لے اس کی تلاوت بیکار ہے۔ غرض شوہر کے اطاعت کے ساتھ ساتھ اسے یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کا بھی حکم ادا کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں عورتوں کو وضاحت کرتے ہوئے کہہ دیا کہ 4 کام مکمل کر لیا جائے۔ یہ 4 کام کرنے کی فضیلت کیا ہے، یہ 4 کام کرنے کا ثواب کیا ہے، یہ 4 کام کرنے کا اجر کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کتنا زیادہ خوش ہوتا ہے۔ جو عورت دنیا میں یہ 4 کام پابندی سے کر لیتی ہے تو روز محشر قیامت کے دن سارے لوگوں کے روبرو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے لے کر کے آئے گا اور اس عورت سے کہے گا کہ تو جنت میں جس دروازے سے داخل ہونا چاہتی ہے تو داخل ہو جا۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے، شوہر کی فرما برداری کرے، اس کے مال کی حفاظت کرے، اس کے عزت کی حفاظت کرے، اس کے گھر کی حفاظت کرے، اس کے رشتہ داروں کی عزت کرے، اس کے رشتہ داروں کی قدر کیا جائے۔ شوہر کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اس کے رشتہ داروں کی بھی اطاعت کرے، اس کے شوہر کے رشتہ داروں کی بھی وہ قدر کرے۔ اگر کوئی عورت یہ سمجھتی ہے کہ شوہر کی نافرمانی کر لے تو جنت کو چلے جائیں گے تو یہ اس کے خواب و خیالی غلط ہے، اس کا یہ سوچنا، اس کا یہ سمجھنا بالکل غلط ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے جب واپس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے جو مناظر کو دیکھے تھے اسے بھی بیان کیا اور جہنم کے جو مناظر کو دیکھے تھے اسے بھی بیان کیا۔ تو جہنم کے مناظر کو بیان کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے کہا کہ میں نے جہنم کے اندر عورتوں کی کثرت کو دیکھا۔ بعض مرد بھی جہنم میں داخل ہو رہے تھے اور مردوں کے ساتھ ساتھ میں عورتیں بھی جہنم میں داخل ہو رہے تھے، لیکن مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ جہنم میں جا رہی تھیں۔ کسی ایک صحابیہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھ لیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عورتوں کی کثرت جہنم میں جانے کے وجوہات کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں؟ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شوہر کی ناقدری کرے گی، وہ شوہر کی ناشکری کرے گی۔ شوہر کی ناشکری کس بات میں؟ شوہر کی اطاعت، شوہر کی فرما برداری،
ہر اعتبار سے وہ کرے اور ہر معاملے میں وہ شوہر کی شکر گزاری بنے، شکر گزار بیوی بنے، نیک بیوی بنے، صالح بیوی بنے۔ شکر گزاری اس اعتبار سے کہ شوہر اپنے حسبیت، اپنے حیثیت، اپنے طاقت کے مطابق جتنا وہ کما کر کے لاتا ہے، تمہیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اس پر وہ شکر گزاری کرے۔ عورتوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ اگر عورت کو اس کا شوہر زندگی بھر اس کی خواہشات کو پوری کرے، زندگی بھر اسے دنیا میں خوش رکھے، اسے کھلائے پلائے، منمانی زندگی، عیش و عشرت کی زندگی اسے فراہم کرے، لیکن کبھی کبھار اگر شوہر سے کچھ کوتاہی ہو جاتی ہے، کھلانے میں، پلانے میں، اس کی خواہشات کو پوری کرنے میں اگر وہ کمی کر دیتا ہے تو بلا مبالغہ یہ عورت شوہر سے کہہ دیتی ہے کہ جب سے میں نے اپنے ماں باپ کے گھر کو چھوڑ کر کے تمہارے گھر آئی ہے، اس وقت سے لے کر کے آج تک تم نے میری کبھی بھی خیال نہیں رکھا ہے، میری خوشی کی کبھی تم نے فکر نہیں کیا ہے، میری پرواہ تم نے نہیں کیا ہے۔ میں معذرت کے ساتھ تمام خواتین سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ جیسے اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں، اللہ کے رسول کے نافرمانی سے بچتے ہیں، ایسے ہی اپنے شوہروں کی نافرمانی سے بچے، کیونکہ شوہر کی اطاعت تمہارے لیے جنت کا ذریعہ ہے، شوہر کی نافرمانی دخول جہنم کا ذریعہ اور اس کا سبب بن جاتا ہے۔ وہ تمام عورتیں جو شوہروں کی نافرمانی کرتے ہیں، شوہروں کی ناقدری کرتے ہیں، شوہروں کے ساتھ میں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، شوہروں کے ساتھ میں بحث و تکرار کرتے ہیں، انہیں تکلیف دیتے ہیں، انہیں رسوا کرتے ہیں، انہیں ذلیل کرتے ہیں، انہیں بدنام کرتے ہیں، معاشرے میں، اپنے ماں باپ کے گھر میں، رشتہ داروں میں شوہروں کے بارے میں غیبت کرنے والی یہ تمام عورتیں کان کھول کر کے سن لے، تمہارا یہ شوہر تمہارے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے۔ اگر تم نے شوہر کو دنیا میں راضی کیا تو سمجھو کہ جنت تمہارے لیے واجب ہو گئی، اگر شوہر کی ناقدری کیا، شوہر کی نافرمانی کیے اور شوہر کو تکلیف دیتے رہے تو سمجھو کہ اس کی نافرمانی کی وجہ سے تمہاری سارے کے سارے عبادات بیکار ہو جائیں۔ شوہر کی اطاعت عورت کے لیے بہت ضروری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثوں کے اندر نیک عورت کے وجوہات کو بیان کیا، نیک عورت کے نشانیوں کو بتایا۔ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جب شوہر باہر سے کما کر کے، محنت کر کے، کمپنیوں سے آئے، دکانوں سے آئے، جاب سے آئے، کہیں سے بھی اس کا شوہر تھکا ماندہ جب اپنے گھر کو آتا ہے تو بیوی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بیوی بن سور کر کے، خوشبو لگا کر کے، خوش دلی کے ساتھ میں دہلیز تک پہنچ کر کے شوہر کو سلام کرے، اسے مصافحہ کرے، خوش دلی کے ساتھ میں اسے گھر کے اندر اس کا استقبال کرے۔ جب یہ خوشحالی کے ساتھ میں بیوی آتی ہے اور شوہر سے ملتی ہے تو شوہر بیوی کو دیکھ کر کے جب مسکراتا ہے تو بیوی کو دیکھتے ہی شوہر کے اندر خوشیاں جب آ جاتے ہیں تو سمجھو کہ یہ نیک عورت ہے، یہ صالح عورت ہے۔ آج ہمارے گھروں کا ماحول کیا ہے کہ شوہر صبح سے شام تک گھروں کے اندر، کمپنیوں کے اندر محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، دکانوں میں رہتا ہے، لوگوں کے تانے سنتا ہے، لوگوں کی ذلت کو برداشت کرتا ہے، لوگوں کی گالیاں سنتا ہے، خون اور پسینہ ایک کر کے کما کر کے وہ شام میں جب گھر کو واپس آتا ہے تو دن بھر کی تھکان کو دور کرنے کے لیے گھر کو آتا ہے۔ شوہروں کے لیے کہا کہ تمہارا گھر تمہارے لیے خوشی کا ٹھکانہ ہے، تمہارا گھر تمہارے لیے سکون کا ذریعہ ہے۔ آج دیکھیں ہر عورت، کیا وہ عورت اپنے شوہر کے لیے اپنے گھر کو سکون کی جگہ بنائی ہے یا لڑائی یا فتنے فساد کی جگہ بنائی ہے؟ عورت کے لیے ضروری ہے کہ شوہر جیسے ہی باہر سے گھر آئے تو شوہر کو تسلیاں دے، کیونکہ بیوی کی تسلی شوہر کے لیے راحت ہوتی ہے، بیوی کی تسلی شوہر کے لیے امیدیں جگاتی ہے۔ شوہر تھکا ماندہ پریشان ہو کر کے جب گھر آتا ہے تو بیوی مسکراتے ہوئے چہرے سے اس کے سامنے جاتی ہے اور اسے تسلی دیتی ہے، اسے کہتی ہے کہ کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آج کمائی نہیں ہوئی ہے تو کل ہوگی، اگر آج تجارت میں نقصان ہوا ہے تو کل ہوگا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیوی تسلی دینا شوہر کو بیوی کے لیے ضروری ہے۔ بیوی کے لیے چاہیے کہ وہ شوہروں کو ویسے ہی تسلی دے جیسے تسلی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔
पहली वही के बाद प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राईल अमीन से मुलाकात किए, जिब्राईल अमीन से गुफ्तगू हुई, जिब्राईल अमीन इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी की आयत को लेकर के आए। जिब्राईल से मुलाकात के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर को गए। तो जब घर जा रहे थे तो उस वक्त में उनकी हालत परेशान थे, डरे हुए थे, घबराए हुए थे, जान के लाले पड़ चुके थे। तो ऐसे हालात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर गए। जाते ही घर से बीवी से कहा, बीवी ने पूछा क्या माजरा है कि आज आपके चेहरे का रंग बदला हुआ है, आप खौफज़दा महसूस हो रहे हो, आप डरे डरे लगे हुए हो, क्या माजरा है? तो खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पूरा माजरा सुनाया। तो सुनने के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीवी तसल्ली देते हुए ये कहती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको कभी भी ज़ाया नहीं करेगा। खल्ला ला युख़ज़ीकल्लाहु अबदा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह आपका साथ देगा, अल्लाह आपकी मदद करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपका सहारा बनेगा, सपोर्ट बनेगा, आप डरने की ज़रूरत नहीं है। तसल्ली दिया खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने और शौहर की तारीफ़ करते हुए कहा कि आप गरीबों और मिस्कीनों की फिक्र करते हो, बेवाओं की आप फिक्र करते हो, यतीमों की आप फिक्र करते हो, कमजोरों की आप फिक्र करते हो, भूखों को आप खिलाते हो, नंगों को आप पहनाते हो, यतीम गरीब मिस्कीन फकीर सबकी भी आप मदद करते हैं। तो आपकी ये मदद राएगा नहीं जाएगी, आपकी ये मदद बेकार नहीं जाएगी। खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दिया। बीवी की तसल्ली से शौहर आधे परेशानियां भूल जाता है, आधी थकावट दूर हो जाता है, उसकी मेहनतें उसे कम लगने लगते हैं। इसीलिए तमाम औरतों के लिए खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की सीरत एक नमूना है, एक उसवा है, एक दलील है कि बीवी शौहर के साथ में उसकी खिदमत कैसे करनी चाहिए। खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में लगभग 25 साल जिंदगी गुजारा। 25 साल जिंदगी में खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपनी हर चीज़ अल्लाह के नबी के लिए कुर्बान कर दिया। आज औरतों के लिए ज़रूरत है इस बात की कि औरतें शौहरों के लिए तसल्ली देने वाली बन जाए, शौहरों के लिए सपोर्ट बन जाए, शौहरों के लिए मददगार बन जाए, शौहरों के लिए खुशखबरियाँ देने वाली बन जाए। लेकिन आज हमारा माहौल उल्टा है। जैसा ही शौहर थका मांदा कंपनी से घर आता है, घर आते ही औरत शौहर अभी घर में दाखिल होता भी नहीं है, इसकी फहरिस्त शुरू हो जाती है। मैंने आपको ये लाने के लिए कहा था, वो लाने के लिए कहा था, आप ये नहीं ले आए, आप वो नहीं ले आए, आपको याद भी नहीं रहता है, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं। शौहर को ताने देने लग जाती है। ये बीवी के लिए गुनाहों की बात है कि वो पहले से ही थका मांदा अपने घर आता है तो फिर उसे घर के अंदर थकाना नहीं चाहिए। उसे खुशखबरियाँ देना है, उसे तसल्लियाँ देना है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अज़वाज मुतहरात का यही माहौल था, यही मामूल था। तो लिहाजा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के बाद औरत के लिए सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि वह औरत अपने शौहर की इताअत करे, शौहर की फरमा बरदारी करे। अगर वो खुशियों के वक्त में खिलाता है तो हालात एक जैसे नहीं रहते हैं, इनकम कभी एक जैसे नहीं होता है। कभी जब वह कमा करके लाता है आपके ख्वाहिशात को पूरी करता है, कभी वो थका मांदा नुकसान उठा करके जब घर आता है तो उसे आप ताने देने के बजाय, उसे बदनाम करने के बजाय, उसे लड़ने के बजाय उसे खुशखबरियाँ दे और उसे तसल्लियाँ दे, जैसे कि खतीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने दिया था। बाहर से थका मांदा घर आए, फिर बीवी भी अगर उसे ताने देने लग जाए तो फिर वो मर्द टूट जाता है। इसकी वजह से मियाँ बीवी के दरमियान में रिश्तों में दरार आ जाता है। शौहर अपने घर में ज़िंदगी गुजारने के बजाय, अपने घर में वक्त गुजारने के बजाय बाहर जाकर के बाजारों में वक्त गुजारने लगता है, दोस्तों की सोहबत में चले जाता है, आवारा बन जाता है, घर से बेजार हो जाता है, बीवी से बेजारी आ जाती है, बच्चों से नफरत आ जाती है, घर से नफरत आ जाती है। फिर बीवी कहती है कि तुम पहले जैसे मोहब्बत हमसे नहीं कर रहे हो।
बीवी भी शौहर के साथ में वैसे ही प्यार करे, वैसे ही मोहब्बत करे जैसे जब ये दुल्हन बन करके उसके घर को आई थी। जब दुल्हन बन करके आई थी तो तब जैसे बीवी थी, तो जब तक ये मन नहीं जाता तब तक उस वक्त तक उसके घर के अंदर बीवी की हैसियत ऐसी रहा करती है, तो ये उसके साथ में ऐसे ही सलूक किया जाए। शौहर को हमेशा खुश रखा जाए, उसके मनमानी का खाना बनाया जाए, उसकी खुशी का खाना बनाया जाए, जो चीज़ उसे पसंद है वो पका करके खिलाया जाए, जैसे वो घर में रहने का हुक्म देता है वैसे रहा जाए। अल्लाह और उसके रसूल के बाद सबसे ज़्यादा जिसकी इताअत करना है, जिसकी फर्माबरदारी करना है, वह शौहर की इताअत, उसकी फर्माबरदारी करना। और दूसरी सबसे बड़ी अफसोस की चीज़ ये, औरतों को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़ीनत से मना नहीं किया है, बनने सवरने से मना नहीं किया है, बल्कि बनने सवरने का हुक्म देता है, ज़ीनत इख्तियार करने का हुक्म देता है, खुशबू लगाने का हुक्म देता है, खूबसूरत बन करके रहने का, बनने सवरने ठंगने का हुक्म देता है। लेकिन ये सब की सब चीज़ें सिर्फ शौहर के लिए। औरत खुशबू लगाएगी तो वो अपने शौहर के लिए, सर में फूल लगाएगी तो वो अपने शौहर के लिए, खुशबू लगाएगी तो शौहर के लिए, उम्दा कपड़े पहनेगी तो शौहर के लिए, मुस्कुराते हुए चेहरा लेकर के जाएगी तो शौहर के लिए। ये तमाम के तमाम चीज़ें शौहर के लिए है। शौहर के अलावा दूसरों के लिए ये बनना, ये संवरना, ये खुशबू लगा करके बाहर निकलना, ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घर से खुशबू लगा करके बाहर निकलने वाली, बन सवर करके बाहर निकलने वाली औरत, चाहे वो कितनी भी नमाजें क्यों ना पढ़ती हो, कितने भी रोजे क्यों ना रखती हो, कितने भी इबादत क्यों ना करती हो, घर से खुशबू लगा करके बाहर निकलने वाली औरत के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जानिया औरत की निशानी है, जानिया औरत की अलामत है, जानिया औरत की पहचान है। खुशबू लगाइए, शौहर के लिए लगाइए, बनना सवरना इख्तियार कीजिए, वो अपने शौहर के लिए बनना सवरना इख्तियार कर लीजिए। लेकिन आज ये अफसोस के साथ में कहना पड़ता है कि औरतें कभी फंक्शनों में जाना चाहती हैं तो फंक्शनों में बन सवर करके जाती हैं, शादियों में बन सवर करके जाती हैं, मीटिंगों में बन सवर करके जाती हैं, रिश्तेदारों के घर में बन सवर करके जाती हैं, उम्दा लिबास पहन करके जाती हैं, चेहरे को खूबसूरत बना करके जाते हैं, अच्छा लिबास, अच्छा जेवर खूबसूरत बन करके जाती हैं। शौहर कभी उसे नसीब ही नहीं होती है, उसे तौफीक ही नहीं होती है कि बीवी को इस हालत में देखा जाए। औरत के लिए बनना जायज़ है, खुशबू लगाना जायज़ है, खूबसूरत बनना जायज़ है, अच्छा लिबास पहनना जायज़ है। ये तमाम के तमाम चीज़ें शौहर के लिए करेगी और वो भी शौहर के घर में रहते हुए करेगी, शौहर को राज़ी करने के लिए करेगी, शौहर के अलावा किसी और के लिए नहीं, शौहर के अलावा दूसरों के लिए अपनी ज़ीनत को ज़ाहिर करना नहीं है। मैं आपको ये बात बताऊं, दारमी हदीस की एक किताब है, उस किताब के अंदर एक हदीस नकल है। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपनी बीवी की शिकायत लेकर के जाते हैं। इमाम अलबानी रहमहुल्लाह ने इस हदीस को सही करार दिया है, उन्होंने भी अपनी किताब अस्सहीहा में नकल किया है। एक बाप अपनी बेटी की शिकायत लेकर के रसूल के पास गया, जाकर के अल्लाह के नबी से शिकायत किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बेटी शादी करने से इनकार करती है। अल्लाह के नबी ने कहा उसे बुला ले आओ। वह औरत को लाया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तू शादी करने से क्यों इनकार करती है? वह औरत ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं शादी करूँगी, उसके लिए एक शर्त है। वो शर्त ये है कि आप पहले ये बताएं कि औरत के ऊपर शौहर के क्या क्या हुकूक हैं, आप मुझे बताइए। वो हुकूक को जानने के बाद अगर शौहर के फर्मा बरदारी करने की, उसके हुकूक को अदा करने की ताकत अगर मेरे अंदर होगी तो मैं शादी करूंगी, वरना मैं शादी नहीं करूंगी। तो फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को बताया कि बीवी पर शौहर के हुकूक ये हैं कि बीवी शौहर की इतनी ज़्यादा इताअत करनी चाहिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बीवी कभी भी शौहर के हक़ को दुनिया में अदा नहीं कर सकती,
اس کا احسان ادا نہیں کر سکتی ہے. وہ اتنی محنتیں کرتا ہے, وہ کماتا ہے, محنتیں کرتا ہے, مزدوری کرتا ہے, اسے کھلاتا ہے, پلاتا ہے, پہناتا ہے, اس کی ہر خواہش کو دنیا میں اسے مکمل کرنے کی کوشش اس کی طاقت کے مطابق کرتا ہے. اس کے بدلے میں اگر وہ بیوی شوہر کے حق کو دنیا میں ادا کر دینا چاہے تو کبھی بھی ادا نہیں کر سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر شوہر کے جسم پر پھوڑے پھنسیاں بھی نکل آ جائے اور اس پھوڑے پھنسیوں سے خون اور پیپ بھی نکلنا شروع ہو جائے, اگر کوئی بیوی اس شوہر کی خدمت کرتے ہوئے, اس کی اطاعت کرتے ہوئے, اس کی خدمت میں اس کے جسم سے یہ خون اور پیپ اپنے زبان سے چھاٹ کر کے بھی صاف کر دے, پھر بھی یہ اپنے شوہر کے حقوق کو ادا نہیں کر سکتی, تو یہ لڑکی جب پوری باتیں سنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اب تو میرا شادی کرنے کا ارادہ ہی ختم ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں؟ تو اس لڑکی نے کہا, میں میرے شوہر کی اتنی زیادہ خدمت نہیں کر سکتی ہوں. یہاں بتانا میرا مقصد شادی کرنے سے انکار کرنا نہیں ہے, بلکہ شوہر کے حقوق کو بتایا جا رہا ہے, شوہر کی اطاعت کو بتایا جا رہا ہے, شوہر کی فرما برداری کو بتایا جا رہا ہے. وہ شوہر تمہارے لیے جو کما کے لاتا ہے, وہ شوہر جو تمہاری خواہشات کو پوری کرتا ہے, ماں باپ کو چھوڑ کر کے گھر کو آ جانے کے لیے بیوی شوہر کی عزت ہوتی ہے, بیوی شوہر کی آبرو ہوا کرتی ہے, بیوی شوہر کی شان ہوا کرتی ہے, بیوی شوہر کی تسلی ہے, بیوی شوہر کے لیے راحت ہے, بیوی شوہر کے لیے سکون ہے. وہ بیوی بیوی نہیں کہلائے گی جس کی وجہ سے شوہر کو سکون نہ ملے, شوہر کو راحت نہ ملے, گھر کے ماحول کو ہرگز نہ سدھارا جائے. تو ہمیشہ بیویوں کو چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے علاوہ کسی بھی کام کو کرنے کا حکم اگر شوہر دیتا ہے تو شوہر کی اطاعت کرے گی, شوہر کی فرما برداری کرے گی, گھر کو سنبھالے گی, شوہر کے عزت کو سنبھالے گی, شوہر کے بچوں کو سنبھالے گی, شوہر کے ماں باپ کی بھی قدر کرے گی, اس کے رشتہ داروں کی بھی قدر کرے گی. یہ بات الگ ہے کہ آج لوگ دنیا کے اندر نہیں کر رہے ہیں. یہ نہیں کرنا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے, بلکہ نہ کرنا یہ نافرمانی ہے. ہر عورت کو چاہیے کہ وہ قرآن اور حدیث کے ذریعے سے شوہر کے کیا کیا حقوق بتائے گئے ہیں, شوہر کے حقوق کو جانے, شوہر کی اطاعت کرے, شوہر کی فرما برداری کرے, ہمیشہ اس کے ساتھ میں خوشحال زندگی بسر کرنے کی کوشش کرے. یہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پر شوہروں سے نافرمان ہو جاتی ہیں, شوہروں سے لڑنے لگتے ہیں, شوہر کی ناشکری کرتے ہیں. جیسا کہ حدیث میں اللہ کے نبی نے بتایا, میں ابھی بتایا آپ لوگوں کے سامنے, قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت کے دن جہنم میں سب سے زیادہ جو عورتیں جائیں گی وہ عورتیں اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے نہیں, اللہ کے رسول کی نافرمانی کی وجہ سے نہیں, بلکہ وہ شوہروں کی ناشکری کی وجہ سے ہے. ناشکری کس بات کی ہے؟ وہ ہمیشہ آپ کو کھلاتا ہے, پلاتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, کبھی کبھار اگر وہ نہیں کھلاتا ہے, کبھی کبھار آپ کی خواہش کو اگر وہ پوری نہیں کرتا ہے تو وہاں اسے لڑنے کے بجائے, اس کے ساتھ میں بحث و مباحثہ کرنے کے بجائے, تقریر کرنے کے بجائے اس عورت کو چاہیے کہ وہ عورت شوہر کی اطاعت کرے. آج کے ماحول میں عورتوں کے اندر پائی جانے والی خرابیوں میں سے یہ خرابی یہ بھی ہے, میں معذرت کے ساتھ تمام عورتوں سے یہ کہتا ہوں, کبھی بھی عورت شوہر کی شکایت اپنے ماں باپ کے ہاں ہرگز جا کر کے نہ کرے. چھوٹی سی بھی اگر غلطی کر دیتی ہے فوراً فون اٹھائے اور امی کے گھر کو بتا دیے, امی کو بتا دیے, سہیلی کو بتا دیے, دوستوں کو بتا دیے. یاد رکھو آج کل میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ ٹوٹ کر کے طلاق کی نوبت تک پہنچنے کے لیے جو اسباب ہوتے ہیں وہ عورت کی ماں ایک ہے اور اس کی سہیلیاں ایک ہے. اسے ہمیشہ شوہر کے خلاف بھڑکاتی ہیں, تیرا شوہر یہ نہیں لاتا, وہ نہیں لاتا, یہ نہیں کرتا, وہ نہیں کرتا. پڑوس میں دیکھو وہ اس کا شوہر اس کی بیوی کو کار میں گھماتا ہے, یہ کھلاتا ہے, وہ پلاتا ہے. تم بھی تمہارے شوہر سے ڈیمانڈ کرو, اگر وہ کھلاتا ہے پلاتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو چھوڑ کر کے تم مائی کے گھر چلے آ جاؤ.
میں تمام ماؤں سے یہ درخواست کروں گا کہ جب بھی لڑکیاں تم سے شوہر کے بارے میں شکایت کرتی ہیں تو عورتوں کو، لڑکیوں کو سنبھالا جائے، انہیں سمجھایا جائے کہ آج کے حالات کل ضرور بدلیں گے، شوہر کی اطاعت لازمی ہے، دخول جنت کا ذریعہ اور اس کا سبب ہے، شوہروں کی نافرمانی نہ کرے۔ بلکہ یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ بیوی جب شوہر سے لڑ جاتی ہے تو بیوی اپنے رشتہ داروں کو شوہر کے خلاف بھڑکاتی ہے، اپنے بچوں کو اس کے خلاف بھڑکاتی ہے، بچے ماں کی بات سن کر کے باپ سے لڑنے لگتے ہیں، باپ کو گالیاں دیتے ہیں، باپ کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ گھر چھوڑ کر کے باہر چلے جاتے ہیں۔ یہ تمام عورتیں وہ چاہے کتنی بھی نمازیں کیوں نہ پڑھ لے، ہرگز جنت میں نہیں جائے گی۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد سب سے بڑی اطاعت اس کے اوپر جو لازم ہے وہ شوہر کی اطاعت ہے۔ جو عورت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ میں شوہر کی بھی اطاعت کرے گی، شوہر کی بھی فرما برداری کرے گی، تبھی چل کر کے وہ عورت جنت میں داخل ہو سکتی ہے، ورنہ داخل نہیں ہو سکتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ بیوی کے حقوق شوہر پر بھی ہیں اور شوہر کے حقوق بیوی پر بھی ہیں۔ آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کو سوچ کر کے، سمجھ کر کے، عمل کر کے، عملی زندگی میں لے کر کے آئے تو میاں بیوی کی زندگی دنیا کے اندر خوشحال زندگی ہو سکتی ہے۔ تو لہذا شوہر بھی بیوی کی عزت کرے، بیوی بھی شوہر کی عزت کرے، آپس میں ایک دوسرے کی عزت کرتے ہوئے، ایک دوسرے کے حقوق کو جانتے ہوئے دنیا میں زندگی گزاریں گے میرے بھائیو، یقیناً ہمارا گھر جنت بن جائے گا، جنت کا ایک باغیچہ بن جائے گا۔ یاد رکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی وعید بتایا، جس گھر کے اندر عورت ملکہ بن کر کے بیٹھ جائے، جس گھر کے اندر عورتیں شوہروں کو غلام بنا کر کے رکھتی ہیں کہ بیوی کے حکم کے بغیر شوہر کہیں جا نہیں سکتا ہے، یہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا، یہاں تک بھی سننے میں آتا ہے بیوی کی اجازت کے بغیر شوہر اپنے ماں باپ سے بھی ملنے نہیں جا سکتا ہے، رشتہ داروں سے بھی ملنے کے لیے نہیں جا سکتا ہے۔ یاد رکھو جس گھر کے اندر عورت کی حکومت آ جائے، عورت کا فرما بردار بن جائے، غلام بن کر کے زندگی گزارنے لگے، وہ گھر کے اندر کبھی بھی اللہ کی جانب سے برکت ہرگز نہیں آئے گی۔ گھر کے اندر حکومت شوہر کی ہوگی، راجا شوہر ہوگا، حاکم شوہر ہوگا، کمانے والا یہ ہوگا، بیوی کا کام یہ ہے کہ وہ فرما برداری کرے، ہاں اچھے مشورے دے سکتی ہے، اچھے حکم دے سکتی ہے، اسے اطاعت کی طرف سمجھا سکتی ہے، مشورے دے سکتی ہے، لیکن شوہر کے اوپر حاکم نہیں بننی چاہیے اس کو۔ عورت اپنے آپ کو یہ سمجھتی ہے کہ شوہر کو اپنے قبضے میں رکھ لے، اپنے مٹھی میں رکھ لے، اسے غلام بنا کر کے رکھ لے، اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں گھر کی ملکہ ہوں، میں گھر کی رانی ہوں۔ یہ اس کی کمزور عقل، اس کے سمجھنے کی غلطی ہے۔ جب شوہر غلام بن کر کے رہ جائے گا تو بیوی بھی غلام کی بیوی ہی بن کر کے رہے گی، وہ ملکہ کبھی بھی بن کر کے نہیں رہے گی۔ جو عورت یہ چاہتی ہے کہ وہ شہزادی بن کر کے رہے، رانی بن کر کے رہے، اس عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے شوہر کو راجا بنائے، وہ اس کے شوہر کو بادشاہ بنائے، اس کے شوہر کو حاکم بنائے، اس کے شوہر کو عزت والا بنا کر کے رکھے، تب چل کر کے شوہر جب گھر کا راجا ہوگا تو بیوی بھی رانی بن کر کے رہے گی، وہ شہزادہ بن کر کے رہے گا تو یہ بھی شہزادی بن کر کے رہے گی۔ یہ عورتوں کی غلط فہمی ہے کہ بیوی شوہر کو اگر وہ خادم بنا کر کے رکھ لے، غلام بنا کر کے رکھ لے، اپنا فرما بردار بنا کر کے رکھ لے، یہ کامیاب عورت سمجھتی ہے۔ کامیاب عورت نہیں ہے، بلکہ وہ دنیا اور آخرت دونوں میں بھی ناکام عورت ہے۔ شوہر کے لیے یہی ضروری ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ میں پیار اور محبت سے کام کرے، اور بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے، اللہ کی نافرمانی کے علاوہ جو بھی کام کرنے کا شوہر حکم دیتا ہے وہ حکم کی فرما برداری کرے۔ یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اگر کسی عورت کا شوہر اس کے گھر کے اندر موجود ہے تو ایسی حالت میں عورت کو نفل روزے رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اللہ یہ کہ وہ اس کے شوہر سے پوچھے میں نفل روزے رکھنا چاہتی ہوں کیا رکھ لو، اگر اس کا شوہر اسے اجازت دیتا ہے تو وہ رکھ لے، یہاں تک اسے اطاعت کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ میں تمام خواتین سے یہ گزارش کروں گا کہ شوہروں کی قدر کرے، شوہروں کی عزت کرے، شوہروں کا احترام کرے، اسے گھر کا بادشاہ بننے کا موقع اسے دیا جائے، ہر حال میں اس کی اطاعت کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام باتوں پر جو کچھ سنے ہی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين اجمعين، بارك الله لنا ولكم ونفعنا واياكم بالذكر الايات الحكيم، انه تعالى جواد كريم ملك برور رؤوف ورب حليم۔